Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome my YouTube channel Learn Quran with Hafiz Muhammad Tahir. Please subscribe this channel and press the bell icon. آج کی کلاس میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے مخارج کی جو بات شروع کی تھی تجوید کے اصول اور قواعد میں سے، تو اس میں ہم نے جو 6 مخارج تھے پہلے پڑھ لیے۔ تو آج ہم 7ویں مخرج سے شروع کریں گے۔ تو ابتدا کرتے ہیں اس رب کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما۔ آج ہے ہمارا مخرج نمبر 7، حروف شجریہ۔ ان کو کہتے ہیں حروف شجریہ، اور وہ کیا ہے؟ وسط زبان اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق، یعنی سب سے پہلے شروع ہوا نا گلے سے، کہ حلق سے جو حروف حلقی 6 ہیں وہ بتائے کہ سینے سے آ کے زبان کی طرف آ رہے ہیں۔ تو پھر زبان کی جڑ پہلے بتائی جس سے قاف، اور اس سے تھوڑا سا آگے کر کے کاف ادا۔ اب زبان کا درمیان وسط، اس کے مقابل اوپر کا تعلق، اس سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ 3 ہیں جن کو حروف شجریہ کہتے ہیں، جیم، شین اور یا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یا جب مدہ نہ ہو، یعنی یا متحرک اور یا لین، جب مدہ ہو تو اس کا سب سے پہلا مخرج ہم پڑھ چکے ہیں جوفدان، یعنی وہ یا جس سے یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پہ زیر۔ اب وہ یا جو متحرک ہو، اس کے اوپر زبر، زیر، پیش میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا یا لین۔ اب یا لین کیا ہوتا ہے؟ اب یا لین بھی ہوتا ہے اور واو لین بھی ہوتا ہے۔ جس واو ساکن سے پہلے زبر ہو اس کو واو لین کہتے ہیں، اور جس یا سے پہلے یا ساکن سے پہلے زبر ہو اس کو یا لین۔ اب یہ جو مخرج نمبر 7 ہے، وسط زبان اس کے مقابل اوپر کا تعلق، چاہے وہ یا لین ہو یا یا متحرک ہو، اور اس کے علاوہ جیم اور شین، یہ سے یہ حروف ادا۔ اب جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے سمجھ آ جائے گی۔ یہ دیکھیں زبان، اب یہ زبان کا بالکل سینٹر ہے، درمیان۔ اب یہ درمیان سے جب اوپر ہی کی تالو سے ٹکر کھائے گی تو اس سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں جن کو حروف شجریہ کہتے ہیں، جیم، شین اور یا۔ اب آگے مخرج نمبر 8۔ اب اس میں آگے بڑھنے سے پہلے، کیونکہ اس میں آگے پہلے تو زبان تک کا استعمال تھا، پہلے حلق کا تھا، حلق سے اب زبان اور اوپر کا تعلق تھا۔ اب اس کے بعد جو مخارج ہیں ان کا تعلق اور ان کے ساتھ جو ہے دانتوں کے ساتھ مل کے وہ ادا ہوں گے۔ تو اس کے لیے عربی میں دانتوں کے نام بھی آنے چاہیے، سمجھ آ جانی چاہیے کہ جہاں پہ کہا جائے گا کہ فلاں دانت کے ساتھ ٹکرائے گا اس کے نام سمجھ آنے۔ اس کے لیے پہلے ہم دانتوں کے نام بھی یاد کر لیتے ہیں کہ 32 دانت، جاننا چاہیے کہ 32 میں سے جو سامنے کے 4 دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ اب پھر 4 دانت سامنے کے ہے تو ایک اوپر والی طرف ہوں گے اور 2 نیچے والی، تو اوپر والوں کو ثنایا علیا اور نیچے والوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ اب یہ تو 4 ہو گئے۔ اب ان 4 دانتوں کے پہلو میں 4 دانت جو ان سے ملے ہوتے ہیں ان کو رباعیات، اور دوسرا نام ہے ان کا قواطع بھی کہتے ہیں۔ جو ثنایا کے جو سامنے والے 2 اوپر کے 2 نیچے، اوپر والے کو ثنایا علیا اور نیچے والوں کو ثنایا سفلی۔ اب پھر ثنایا کے ساتھ ملے ہوئے جو 4 دانت ہیں، یعنی
ایک دائیں جانب، ایک بائیں جانب، اور ایک اوپر والی دائیں جانب اور ایک نیچے والی دائیں جانب، یعنی اوپر والی دائیں جانب اور نیچے والی دو یہ ہو گئے، پھر اوپر والی بائیں جانب اور اوپر والی نیچے والی بائیں جانب، تو یہ چار دانت ہو گئے، ان کو رباعیات کہتے ہیں، اور دوسرا نام ان کا قواتے بھی۔ اب پھر ان رباعیات سے ملے چار نوکدار دانت ہوتے ہیں جن میں نوک ہوتی ہے، یہ اسی طرح دائیں جانب بھی ہوتا ہے، بائیں جانب بھی ہوتا ہے، اوپر بھی ہوتے ہیں، نیچے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب ان چار نوکدار دانت جو ہیں ان کو انیاب کہتے ہیں، اور دوسرا نام ان کا کواسر بھی ہے۔ پھر اب انیاب کے پاس چار دانت اور ہوتے ہیں، ان کو زواحق کہتے ہیں، یعنی جو نوکدار دانت ہیں، نوکدار دانتوں کے ساتھ وہی ترتیب ہے کہ دائیں جانب ایک اوپر پھر ایک نیچے، دو ہو گئے، پھر بائیں جانب ایک اوپر ایک نیچے، چار ہو گئے، تو ان کو زواحق کہتے ہیں۔ پھر اب زواحق کے پہلو میں 12 دانت ہوتے ہیں، یعنی 3 اوپر دائیں طرف اور 3 اوپر بائیں طرف، اور پھر 3 نیچے دائیں طرف اور 3 نیچے بائیں طرف، ان کو طواحن کہتے ہیں۔ اب پھر ان طواحن کے بالکل آخر کی جانب ایک ایک دانت اور ہوتا ہے جن کو نواجس کہتے ہیں، لاسٹ میں کہ دائیں جانب اوپر کو، دائیں جانب نیچے کو، اسی طرح بائیں جانب اوپر کو اور بائیں جانب نیچے کو، تو ان کو نواجس کہتے ہیں۔ اب پھر جو انیاب کے بعد ہیں زواحق، طواحن، نواجس، ان سب کو اذراس کہتے ہیں، اور جن کو اردو کے اندر داڑے کہتے ہیں، داڑ۔ اب ایک آپ کو نقشے کے اندر صحیح سمجھ آ جائے گی، جیسے اب دیکھ یہ دو دانت ہیں اوپر، ان کو کہتے ہیں سنایا، ان کو بھی سنایا کہتے ہیں، ان کو بھی سنایا اور ان کو بھی، لیکن اب فرق وہی ہے کہ جو اوپر والے دانت ہوں گے ان کو علیا اور نیچے والوں کو سفلا کہیں گے۔ اب دیکھ لیں یہ سنایا کے ساتھ یہ دیکھ لیں یہ دانت اور یہ ادھر ان کو رباعیات، اسی طرح نیچے بھی آ جائیں، نیچے والی جو جبڑا ہے اس میں بھی ان کو بھی، اس کو بھی رباعیات۔ اب رباعیات کے ساتھ یہ دیکھ لیں یہ دانت، اس کو کہتے ہیں انیاب۔ اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں یہی ہے، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، اسی طرح یہاں نیچے بھی ایک دائیں جانب آ گیا ایک بائیں جانب۔ اب یہ نوکدار دانت، اب ان کے ساتھ یہ ہے ان کو زواحق کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں یہ بھی ہے زواحق، اس جانب بھی اس جانب، اسی طرح نیچے بھی ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب۔ اب زواحق کے ساتھ ملے یہ دیکھ لیں یہ تین دانت، ان کو اذراس کہتے ہیں، اوپر والے دائیں جانب 3 اور اوپر والے بائیں جانب 3، یہ 6 ہو گئے، اسی طرح نیچے والے دائیں جانب 3 بائیں جانب بھی 3، تو 6 وہ 6 یہ 12 دانت ٹوٹل۔ اسی طرح یہ آخر میں دیکھ لیں لاسٹ ایک اوپر والی جانب بھی اور نیچے والی جانب، دائیں اور بائیں ایک ایک دانت، یہ 4 دانت ٹوٹل بن جاتے ہیں، ان کو نواجس کہتے ہیں۔ اب پھر یہ سارے دیکھیں یہ زواحق سے لے کے نواجس، زواحق سے لے کے نواجس تک ان ساروں کو اذراس کہتے ہیں۔ اب یہ اور اردو کے اندر اس کو داڑ کہتے ہیں۔ تو یہ آج کا سبق یہیں پہ ہم اختتام پذیر کریں گے کہ آج ہم نے ایک مخرج نمبر 7 پڑھا، 7 حروف شجریہ، یعنی جیم، شین اور یا۔ یہ دیکھ لیں جیم، شین، یا، اور پھر یا کے اندر تفصیل میں نے بتا دی، وہ یا جو یعنی جو متحرک ہوگا اور یا لین ہوگا، اور یا مدہ کا مخرج پہلے ذکر ہو چکا ہے جوفیدہ۔ اب پھر اس کے بعد کیونکہ یہ پھر تصویر میں بھی میں نے آپ کو اس کی وضاحت کر دی کہ یہ کون سے ہے، زبان کے وسط اور اوپر کا تھا۔ اب اس کے بعد ظاہر بات ہے حروف حرف حافیہ یہ شروع ہو رہے ہیں اور ان میں دانتوں کا تعلق ہے، تو ان کے آگے بڑھنے سے پہلے دانتوں کے نام
دوبارہ سے جلدی سے دہرا دیتا ہوں، 32 دانت ہوتے ہیں، 4 دانتوں کو سامنے کے جو 4 دانت ہیں ان کو ثنایا کہتے ہیں، پھر اوپر والوں کو ثنایا علیا اور نیچے والوں کو سفلا، پھر ثنایا کے پہلو میں 4 دانت جو ان سے ملے ہیں ان کو رباعیات کہتے ہیں، پھر اب رباعیات سے ملے 4 دانت نوکدار ہوتے ہیں ان کو انیاب کہتے ہیں، پھر انیاب کے ساتھ 4 دانت اور ہوتے ہیں ان کو زواحق کہتے ہیں، اور زواحق کے پہلو میں 12 دانت اور ہوتے ہیں، یعنی 3 اوپر دائیں طرف اور 3 اوپر بائیں طرف، اس طرح 3 نیچے دائیں طرف اور 3 دائیں طرف اور 3 نیچے بائیں طرف، ان کو طواحن کہتے ہیں۔ اب پھر ان طواحن کے بالکل آخر میں ہر جانب ایک ایک دانت اور ہوتا ہے جن کو نواجس کہتے ہیں، پھر ان سب زواحق طواحن نواجس کو ذراس کہتے ہیں اور جن کو اردو میں داڑ کہتے ہیں۔ نقشہ آپ نے دیکھ لیا، یہاں پہ پھر اس کو دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے، ثنایا۔ اب نقشہ تصویر کے اندر آپ کو خود سمجھ آ جائے گی، اس پہ تھوڑی دیر کے لیے تصویر کو میں زیادہ دیر رکھ دوں۔ تو اب آج کی کلاس کو یہاں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول اور منظور فرمائے، اور اسی طرح ہم کو اور تجوید کے قواعد اور قرآن کے متعلق اور قرآن پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور